ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بات وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران کی۔ ایران کے صدر حسن روحانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور ایران کے درمیان فاصلے ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان اور ایران کے مفاد میں ہے، جبکہ خطے کی ترقی مسئلہ کشمیر کے حل سے جڑی ہے۔ ایران کے صدارتی محل میں پاکستان اور ایران کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون کے اعلامیے پر دستخط بھی کیے گئے۔ اور اس موقع پر ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جوائنٹ ریپڈ ری ایکشن فورس بنائی جائے گی۔ حسن روحانی نے آئل اور گیس سے متعلق پاکستان کی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اور تہران کے صدارتی محل سعد آباد پیلس پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ترانے بھی بجائے گئے۔ اور اب کراچی سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے مفلوج ہونے والی ننھی نشوہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ نشوہ کی موت کی خبر پر اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے معاملے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے۔ بیٹی چلی گئی اور کہا کہ کسی اور کی بیٹی لا جائے یار۔ میری بیٹی نے بہت ہمت کی، لیکن میری بیٹی ہار گئی ہے۔ میری بیٹی ہار گئی ہے۔ آج صبح سے اس کی طبیعت بگڑنی شروع ہوئی۔ اس کے لنگس نے آکسیجن جو ہے وہ آہستہ آہستہ مقدار خود ہی کم کر دی لینا، اور بالآخر صبح تقریباً کوئی 9:30 اور 9:40 کے درمیان میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نشوہ کے انتقال پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ نجی اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے متاثر ہونے والی 9 ماہ کی بچی نشوہ دم توڑ گئی۔ نشوہ کس کی غفلت کے باعث موت کا شکار ہوئی، حکام اب تک کچھ پتہ نہیں چلا سکے۔ مقدمے میں اسپتال کے 4 ملازم گرفتار اور ڈاکٹر سمیت 4 ملزم فرار ہیں۔ شہر قائد کے بعد پشاور کا رخ کریں گے، جہاں مبینہ طور پر انسداد پولیو کے قطرے پینے سے سینکڑوں بچوں کی حالت بگڑ گئی۔ 200 سے زائد متاثرہ بچوں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ بچوں کے ورثاء مشتعل ہو گئے اور بنیادی مرکز صحت میں توڑ پھوڑ کی۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو کے قطرے پینے سے سینکڑوں بچے متاثر ہو گئے، جنہیں اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ متاثر ہونے والے بچوں میں سے 60 کا تعلق بڈبیر، جبکہ باقی کا چمکنی اور دل آزاد سے ہے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچوں کو چکر آنے اور قے کی شکایت ہے، تاہم کسی کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ عام سمٹم ہے، بچوں میں ہو جاتا ہے ڈیلی بیس پہ، کسی بھی خوراک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ادھر نواحی علاقے ماشوخیل میں لوگ مشتعل ہو کر گھروں سے نکل آئے اور بیسک ہیلتھ یونٹ میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ انسداد پولیو ویکسین کا ری ایکشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی حالت خراب ہو گئی۔ فقیر آباد تھانے کے ساتھ المار اسکول ہے جی، اس میں بچوں کو پولیو دیا اور تقریباً 7 بچے سارے بے ہوش ہیں۔ ابھی ادھر ایڈمٹ کیا اس نے، اور بچے بہت سیریس ہے جی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا، جس کے بعد ماہرین نے ویکسین کے نمونوں کا جائزہ لیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کوئی بھی ویکسین زائد المیعاد نہیں ہے۔ بچوں کی حالت کیوں بگڑی، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور اب سیاسی منظرنامے کا رخ کریں گے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کو بھی ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ فردوس عاشق اعوان اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہی تھیں۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو صنعتی اور تجارتی مرکز بنانے کے خواہش مند ہیں۔ خطے میں نئے تجارتی بلاک بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ٹوکیو میں جاپانی کاروباری شخصیات اور دانشوروں سے ملاقات کی، جس میں پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اور خارجہ پالیسی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے شرکاء کو افغان امن عمل میں پاکستان کی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن کے لیے بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے بہتر تعلقات چاہتا ہے۔
بات اصغر خان کیس کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اصغر خان کیس بند کرنے کی سفارش پر برہم ہو گئی۔ FIA کو 1 مہینے میں دوبارہ رپورٹ پیش کرنے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید کا بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ مسٹر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ FIA نے عدالت میں اپنے جواب میں موقف اپنایا کہ بے نامی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات سمیت دیگر اہم گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ کیس میں مرکزی گواہ حامد سعید اور ایڈوکیٹ یوسف میمن سے پوچھ گچھ کی گئی۔ کیس کو آگے بڑھانے کے لیے خاطر خواہ ثبوت نہیں مل سکے۔ مسٹر جسٹس عظمت سعید نے FIA کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس میں گواہوں کے بیانات موجود نہیں۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ کورٹ آف انکوائری نے 6 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے، معاملہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف کی اپیل پر سماعت کل کی جائے گی۔ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی ہے۔ نئی میڈیکل رپورٹ بھی درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہے۔ مسٹر جسٹس عامر فاروق اور مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ میاں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کرے گا۔ نواز شریف نے حاضری سے استثناء کی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے انہیں مکمل آرام کی ہدایت کی ہے۔ ان کے گردوں کی بیماری بھی 3 درجے پر ہے۔ ماہرین ان کی صحت سے متعلق حتمی رپورٹ مرتب کر رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت عالیہ نے گزشتہ سماعت کے دوران نواز شریف کے وکلاء کی جانب سے بحث نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا تھا اور کیس کی سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی تھی۔ کراچی کی بات کریں جہاں امن کی بحالی کا دنیا نے اعتراف کر لیا ہے۔ DGISPR کہتے ہیں کہ کراچی کی رونقیں بحال ہونے کا کریڈٹ انتظامیہ، فورسز اور کراچی کے عوام سبھی کو جاتا ہے۔ روشنیوں کے شہر میں جلد مزید استحکام بھی آئے گا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ عالمی جرائم کی شرح میں کراچی 6ٹھی پوزیشن سے 70ویں نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں امن کی بحالی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ کراچی کے عوام نے بھی امن کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں امن کی بحالی کا کریڈٹ سول انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز، پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 2014 میں کراچی عالمی جرائم کی شرح میں 6ٹھے نمبر پر موجود تھا۔ سری لنکا حملوں کی بات کریں۔ سری لنکا میں ایسٹر کے دن خونریز حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 290 تک جا پہنچی ہے۔ ملک بھر میں پولیس کے ساتھ فوج کے دستے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ادھر حکام نے دارالحکومت کولمبو میں ایک بار پھر کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سری لنکن حکام کے مطابق 8 بم حملوں میں 500 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 پاکستانی شامل ہیں۔ امریکی اور برطانوی سمیت 36 غیر ملکی دھماکوں میں مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی داروں نے رات گئے کولمبو کے ہوائی اڈے پر پولیس نصب دھماکہ خیز مواد ناکارہ بنا دیا۔ اس دوران 24 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دارالحکومت میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پیرس میں مرنے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں، جبکہ آئیفل ٹاور کی روشنیاں گل کر دی گئیں۔ بھارت میں ہونے جا رہے عام انتخابات دنیا کے سب سے مہنگے الیکشن ہوں گے۔ بھارتی حکومت پارلیمانی انتخابات پر 50,000 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ امیدواروں کے ذاتی اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی انتخابات پر اٹھنے والے ممکنہ اخراجات کے بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ بھارت میں عام انتخابات کا میدان سج گیا۔ لوک سبھا کی 545 نشستوں پر چناؤ حکومت کو 50,000 کروڑ روپے میں پڑے گا۔ 11 اپریل سے 19 مئی تک ہونے والے بھارتی لوک سبھا کے انتخابات کو دنیا کے مہنگے ترین الیکشن قرار دیا جا رہا ہے۔ نئی دہلی کے ادارے سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق الیکشن پر $7 ارب خرچ ہوں گے، جو بھارتی کرنسی میں 50,000 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ امریکہ میں 2016 میں ہوئے صدارتی انتخابات پر $6.5 ارب خرچ آیا تھا۔ اس حساب سے بھارتی انتخابات دنیا کے مہنگے ترین انتخابات ہوں گے۔ بھارتی الیکشن پر 50,000 کروڑ روپے کے اخراجات تو صرف حکومت کے بنتے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران 8,000 کے لگ بھگ امیدوار کتنا مال لٹائیں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امیدواروں کے سب سے زیادہ اخراجات عوام کو رام کرنے پر آتے ہیں۔ ووٹرز کو خریدنے کے لیے ٹی وی، سائیکلیں، سلائی مشینیں اور دوسرے تحائف دینا تو عام
आम सी बात है। जलसों के लिए कुर्सियां, टेंट और साउंड सिस्टम वगैरह के इखराजात अलहदा। वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक लाने, वापस ले जाने और खाने पिलाने के इखराजात अलग है। भारतीय रिपोर्ट में इन इखराजात का कोई तखमीना नहीं दिया गया। भारतीय हुकूमत ने रवा माली साल इलेक्शन कमीशन के लिए 2 अरब 62 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये रकम 2014 के मुकाबले में 40% ज्यादा है। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता इंतखाबात पर $5 अरब खर्च हुए थे। मतलब ये कि इंतखाबात के दौरान हर वोटर पर तकरीबन $8 खर्च हुए, जबकि भारत की 60% आबादी $3 यौमिया से भी कम कमाती है। भारतीय इंतखाबात में इश्तिहारात पर आने वाले इखराजात का तखमीना तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए है। इनमें से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले आम इंतखाबात में ये इखराजात सिर्फ 250 करोड़ रुपए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़।